سے بھی پتا کرتے ہیں کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں. اکبر صاحب, آپ نے بھی تمام طور جوائنٹ سیشن کی پروسیڈنگز دیکھی ہوں گی. آج جان کیری صاحب بھی تشریف لے کر آئے, ان کی بھی بات چیت ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ اب حکومت ایک صحیح ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ایک جوائنٹ ریزولوشن پاس ہوئی ہے. اگر آپ تھوڑے سے ماضی میں جائیے تو 30 مہینے پہلے ایک جوائنٹ ریزولوشن پاس ہوئی تھی, اور اس ریزولوشن کی کوئی قدر نہیں کی گئی, اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. یعنی اس میں بھی ڈرون حملوں کے حوالے سے ذکر تھا, اس میں پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بات تھی, اور اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ پہ یہ ذمہ داری تھی کہ وہ انیشیٹو لے کے اس وار آن ٹیرر جس نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے, اس سے نکلنے کے راستے. تو سب سے بڑا جو سوال ہے کہ کیا یہ موجودہ قیادت یہ کمیٹڈ ہے پاکستان کے بنیادی جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرے, ہمیں اس جنگ سے باہر نکالے؟ کیا ان کے ایسے مفادات ہیں جس کی وجہ سے وہ کمپرومائز ہے؟ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک انٹرویو دیا ٹائم میگزین میں اور کہا کہ اگر میں نے امریکہ کی مخالفت کی تو میری حکومت ختم ہو سکتی ہے. اسی طرح جو شروع میں جو بیانات ہیں ایبٹ آباد آپریشن کے بعد, جس میں کہا گیا کہ یہ ایک تاریخی فتح ہے, اب آپ تاریخی فتح کی تحقیقات کیوں کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں, بڑے بنیادی سوالات ہیں. میں اس پہ صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایبٹ آباد آپریشن پہ, تاکہ آئندہ کے لیے بڑی کلیئرٹی ہو, لوگوں کو پتا ہو کہ کرنا کیا ہے. 3 قسم کے فیلیئرز تھے. ایک انٹیلیجنس فیلیئر تھا, دوسرا ملٹری فیلیئر تھا کہ جب انہوں نے آئے تو کسی کو پتہ نہیں چلا, لیکن سب سے زیادہ اہم تیسرا فیلیئر پولیٹیکل فیلیئر تھا. وہ پولیٹیکل فیلیئر یہ تھا کہ امریکہ نے بار بار یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں ہائی ویلیو ٹارگٹ کوئی ملتا ہے تو ہم یونیلیٹرلی ایکشن لیں گے. کیا پاکستان کی حکومت نے کسی اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں یہ معاملہ اٹھایا, اس کو زیر بحث لائے کہ ہمارے آپ کے ساتھ جو تمام تعلقات ہیں, جو کوآپریشن ہے, وہ ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک آپ یہ پالیسی چینج نہیں کرتے؟ آج کی بات میں کرتا ہوں. آج سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے پھر ایک اسٹریٹجک پالیسی اپنائی ہوئی ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے امریکہ میں, مین لینڈ میں کوئی دہشت گردی کا, تو وہ پاکستان کے all bets are off, all options would be open. وہ پاکستان کے خلاف 100 سے زیادہ ٹارگٹس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ 10 سال ہو گئے, 35,000 ہمارے بے گناہ سیویلینز فوجی, $70 ارب کی ہماری معیشت جو برباد, انٹرنل سیکیورٹی کمپرومائز, ہزاروں قسم کے ریمنڈ ڈیوس یہاں پہ پھر رہے ہیں, اس کے بعد بھی وہ ہمیں ٹرسٹ بھی نہیں کرتے, اور پھر بھی ہمیں کلیئر پالیسی. لیکن بابر صاحب, یہاں پر وہ جو پہلا بیان آیا تھا وزیر اعظم صاحب کا مبارکباد دینے کا, وہ تو یقیناً میں آپ سے اگری کروں گی, وہ تو سمجھ نہیں آیا تھا, کسی کی بھی نہیں آیا تھا. لیکن اگر آپ ٹائم میگزین والی انٹرویو کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو اخباروں میں بھی چھپا, اور بڑی کلیئر کٹ بات وزیر اعظم نے اس کے اندر کی ہے. اس پہ آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے صاف طور پر اپنی پالیسی کافی حد تک ایکسپلین کر دی کہ جی اگر پبلک ہمارے ساتھ نہیں ہے, ان کا اوپینین نہیں ہے امریکہ کے ساتھ, تو ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ دیکھیں, میں صرف اس پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج جان کیری کا بیان ہے اور اس قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو کیپ کر دیا جائے اور اس پہ مزید پیش رفت نہ کی جائے. ایک اور رپورٹ ہے جس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی فوجیوں نے تیاری مکمل کی ہوئی ہے کہ خدا نہ خواستہ. لیکن کیری صاحب نے اس کو ڈینائی کیا ہے, یہ ابھی ان کا سٹیٹمنٹ جو ایشو ہوا ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے ڈینائی کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو جہاں تک ان کی جو کنٹینجنسی پلانز ہیں ہمارے نیو بارے میں, اس کے بارے میں تو رپورٹ آتی رہی ہے. دیکھیں, بنیادی سوال یہ ہے کہ فرض کیا 7,000 لوگوں کو انہوں نے ویزے دیے وداؤٹ ISI سیکیورٹی کلیئرنس. اگر یہ عملی طور پہ آج مخلص ہے تو سب سے پہلے تو یہ سارے ویزے کینسل کریں, ان لوگوں کو واپس اپنے ملک بھیجیں, اور پھر فریش سیکیورٹی کلیئرنس لے کے جو ڈیولپمنٹ میں یا کوئی ترقیاتی کاموں میں یہاں ہماری امداد کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے ویزے پروسیس کریں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک عملی طور پہ وہ ڈٹرمنیشن نظر نہیں آئے گی کہ اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں, پاکستان کے کور انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, میری ذاتی اور ہماری پارٹی کی رائے تو اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ یہ لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے. جب ایک کمپرومائز لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کور انٹرسٹ کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتی, لیکن بہرحال اس کے لیے ایکشن چاہیے. وقت گزرتا جا رہا ہے, پریشر پاکستان پہ بڑھتا جا رہا ہے, اور جو ان کا ایجنڈا ہے کنٹرول کیوس کا, اس پہ وہ کام کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں ایک بالکل بند گلی میں لے آئے. چلیے پٹیل صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, گفتگو کریں گے. اکبر صاحب, آپ تمام تر صورتحال دیکھ رہے ہیں, آپ کی پارٹی ملک کے لیے کیا سولوشن آفر کر سکتی ہے؟ دیکھیں, اگر لیڈرشپ سنسیئر ہے, اگر لیڈرشپ کمیٹڈ ہے, اگر لیڈرشپ کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, اگر لیڈرشپ کے
جو بینک اکاؤنٹ ہے پاکستان میں اور امریکہ اور برطانیہ میں نہیں ہے، اگر ان کے گھر یہاں پہ اور محل برطانیہ اور دوسری جگہوں پہ نہیں ہے، اور ایسی طریقے سے کمایا ہوا پیسہ جس پہ وہ ٹیکس ریٹرنز بھی نہیں دیتے، تو یہ لیڈرشپ ہی وہ تبدیلی لاتی ہے. پالیسیز ہم نے بنائی ہوئی ہیں، ہمارے پاس 100 ڈے پلان بھی ہے، ہمارے پاس تھنک ٹینکس بھی ہے، ہمارے پاس شیڈو کیبنٹ بھی ہے. لیکن میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، جو اس سے پہلے یہ ہمارے ساتھی جو ادھر گفتگو کر رہے تھے، وہ ایک رٹی رٹائی سیاسی گفتگو، ہمیں وقت چاہیے. او بھائی آپ کو وقت کون نہیں دے رہا؟ مشرف کے دور میں 10 ڈرون حملے ہوئے تھے، آپ کے دور میں 225 ڈرون حملے ہوئے ہیں. جو مشرف ہمیں یقیناً اس دلدل میں پھنسا گیا، لیکن آپ اس دلدل میں ہمیں نکالنے کی بجائے مزید اس میں دفن کر رہے ہیں. لوگ تو توقع کرتے تھے آپ پالیسی تبدیل کریں گے، لوگ تو یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ آئیں گے، نیگوشیٹ کریں گے اور پاکستان کو ایک بہتر صورتحال کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ این آر او مینوفیکچرڈ گورنمنٹ ہے. اب رچرڈ باؤچر جو ہے ایک جوائنٹ سیکرٹری لیول کا آدمی امریکہ کا، اس کو پاکستان میں ایوارڈ کیوں ملتا ہے؟ سول ایوارڈ اسی لیے ملتا ہے کہ اس نے این آر او نیگوشیٹ کیا. این آر او کیوں تھا؟ جب مشرف ہیڈ آؤٹ لیوڈ ہز یوٹیلٹی، جب وہ ایک ڈکٹیٹر امریکہ کے لیے اب مزید اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تو انہوں نے اس کو فارغ کرنا تھا. اس کی وجہ سے انہوں نے ایک سویلین فساد، ایک ڈیموکریٹک فساد لے کے آنا ہے. انہوں نے نیگوشیٹ کر لیا این آر او پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور بی بی صاحبہ جب پاکستان آئی اور جب انہوں نے دیکھا حالات یہاں اتنی شدت تھی، تو شی بیکڈ آؤٹ. انہوں نے کہا میں کسی صورت، وہ ایک سیاسی تھی، لیکن انفارچونیٹلی جو ان کی ٹریجڈی ہوئی، اس ٹریجڈی کے بعد 27 دسمبر کو جو ان کے بعد جو ان کی لیگیسی، عبدالبابر صاحب ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. یقیناً انشاءاللہ آپ کو دوبارہ انوائٹ کریں گے اور گفتگو